تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کتنی پاور، اور ملکہ سبا جب آ کے ان کی شان و شوکت دیکھی حیران ہو گئی، ان کے معجزے بھی دیکھے، اسلام قبول کر لیا اس نے. اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی بادشاہت، لیکن حیرانگی کی بات ہے موت ایسے دی جو بالکل ہی الگ انداز تھا. عصا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے مزدور ٹینشن والے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. جنات محنت اور مشقت کے الفاظ ہیں. کیا سلیمان کو اب ہم موت دے دیتے ہیں. اب دیکھو بظاہر موت کا یہ ٹائم ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. بھائی اتنے ینگ ہیں، اتنے جوان ہیں، 700 بیویاں سلیمان علیہ السلام کی. اس زمانے میں زیادہ بیویاں رکھ سکتے تھے. اور کتنے بچے، کتنی اولادیں اور کتنا کچھ، اور ابھی اتنی زبردست حکومت قائم ہوئی ہے اتنی قربانیوں کے بعد. یہ تو موسیٰ علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا تھا نا، بنی اسرائیل پہ ظلم ہوا تھا تو پھر اس کے بعد نجات ملی. تو اب جا کے بنی اسرائیل کی دنیا پہ حکومت قائم ہوئی ہے حضرت سلیمان کے ذریعے. اور یہ داؤد علیہ السلام کو تحفے میں بھی لیتے سلیمان. اور اگر اللہ نے موت بھی دینی تھی تو بھائی پہلے یہ تعمیراتی کام مکمل کر لیتے، پھر گھر جاتے، بیوی بچوں کو جمع کرتے اور کہتے دیکھو بھائی اللہ نے جو دین دنیا میں غالب کرنا تھا وہ میرے ذریعے سے کر لیا. اچھا بھائی اب جو ہے میرے مرنے کے بعد دنیا میں یہ میرا جانشین ہوگا، اور بھائی تم ایسا کرنا، اس کا خیال کرنا، تم فلانے کا خیال کرنا، یہ تمہاری اوریجنل امی ہیں، یہ تمہاری سوتیلی امی ہیں، یہ تمہارے فلاں ہیں، یہ پیغمبر کی تعلیمات ہیں، یہ زبور ہے، یہ تورات ہے، اس پر چلنا ہے. یہ ساری ڈیٹیل تفصیل سے کرنے کے بعد، کیونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، اس کے بعد جنات کو بھی اپنے اپنے ٹھکانے لگا دیتے کہ بھائی یہ سارے کام تم نے کمپلیٹ کر لیے، اب جو ہے اب ایسا نہ ہو کہ میرے بعد بالکل ہی بھاگ جاؤ. تو بڑی ایسے ہوتا نا. اللہ نے ایک طرف اتنی مینجمنٹ عطا کی ہے، ایسا انتظام سلیمان علیہ السلام کو دیا ہے کہ بھائی ان سے زیادہ مینجمنٹ تو ہمیں کہیں ملتی نہیں، ہر کام سلیقے سے ہو رہا ہے. لیکن موت ایسی آئی ہے جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کی تو کوئی لاجک بنتی ہے ہی نہیں ہے. کام کے دوران اللہ نے بیٹھے بیٹھے اٹھا لیا. اور عجیب بات یہ ہے کہ جب کسی کی موت واقع ہوتی ہے ایک دم زمین پہ گرتا ہے نا، وہ سلیمان علیہ السلام جس لاٹھی سے ٹیک لگائے ہوئے تھے نا، بیٹھے ہوئے اس انداز سے، وہ بھی اللہ نے بٹھایا ہوگا، اس انداز سے اللہ نے آپ کو بٹھایا کہ اللہ کے علم میں تھا کہ اب ان کی روح میں نے قبض کرنی ہے. سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے، اور بظاہر ایسا لگتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں تھا، کیونکہ پتہ ہوتا نا تو پھر وہ پورا انتظام کرتے بیٹھ کے. تو بیٹھے ہوئے ہیں اور لاٹھی کے سہارے پر قرآن کہتا ہے ہم نے ان کی روح کو قبض کر لیا. موت کا فیصلہ. بس اے سلیمان، یہ دنیا کی جو بادشاہت ہے نا، اتنی میں نے آپ کو دی ہے کہ نہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد، لیکن چھینوں گا اسی طرح سے کہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. جب سلیمان کو دل لگانے کی اجازت نہیں ہے تو ہمارے پاس ہے کیا؟ ایک چنچی لے کے گھوم رہے ہوں گے، ایک رکشہ لے کے گھوم رہے ہوں گے، 120 گز کے 240 گز کے 2-4 پلاٹ ہوں گے، یا 8-10 عمارتیں بنا لیں گے، بلڈر بن جائیں گے بہت بڑے. پورا بحریہ ٹاؤن بھی خرید لو تو کتنا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تم سمجھتے ہو میری تو ابھی بچیوں کی شادی نہیں ہوئی، ابھی تو میں نے اتنا بچوں پہ پیسہ خرچ کیا، ابھی تو میں نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا ہے، اب وہ کلینک کھول کے بیٹھے گا، خون پسینے کی میری کمائی اب گھر میں آنا شروع ہوگی. بہت سے مریضوں کو پہلے تجربہ کر کے قبرستان پہنچائے گا، کچھ جو بچ جائیں گے پھر ان پہ تجربے کرے گا، پھر بڑا ڈاکٹر بنے. بڑا ڈاکٹر پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ جو تجرباتی مراحل سے گزر چکا ہوں. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں علاج ہمیشہ بڑے ڈاکٹر سے کراؤ. ٹھیک ہے نا. لوگ مجھ سے ویکسین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کرونا ویکسین. میں نے کہا بھائی میں ڈاکٹر نہیں، مجھے نہیں پتا یہ کوئی تجرباتی ویکسین نہ ہو کہیں. تو کسی اچھے ڈاکٹر سے پوچھ لو تجربوں کے بعد ہمیں لگا رہے ہو یا ہم پہ تجربے کر رہے ہو، کیونکہ بعض دفعہ تجربے بھی ہو رہے ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے، لگا کے دیکھو ہوتا کیا ہے. صحیح ہے نا. تو ہمیں کیا پتا بھائی. اس لیے میں، لوگ مجھ سے کہتے ہیں، میں کہتا ہوں بھائی کسی بڑے ڈاکٹر جو آپ جانتے بھی ہو جس کو، کہ مجھ پہ کم از کم یہ تجربہ نہیں کرے گا، ورنہ وہ تجربوں کی بھیٹ نہ چڑھ جاؤ کہیں. تو ڈاکٹر سے پوچھو، یہ ان کی فیلڈ ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے، مجھ سے پوچھ رہے ہیں ویکسین لگوانی چاہیے کہ نہیں لگوانی چاہیے. تو جب سلیمان علیہ السلام جیسا طاقتور بادشاہ جس کی سلطنت کا دبدبا اور روب آج تک اس کے نام کے ساتھ، ان کے نام کے ساتھ کنگ لگا ہوا ہے، دنیا مانتی ہے بہت بڑے بادشاہ تھے اور اللہ کے محبوب پیغمبر بھی تھے، ان کو موت نے مہلت نہیں دی ہے. بھائی موت بتا کے نہیں آتی، سیکنڈوں میں کام تمام
کر دیتی ہے. اور ان کی صحت کیسی ہوگی؟ وہ تو پیغمبر تھے, پیغمبر بیمار تھوڑی ہوتے ہیں, وقتی بیماریاں پیغمبر کو ہوتی ہیں, ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ جو اس طرح کی بیماریاں ہیں نا جو چپک جاتی ہیں انسانوں کے ساتھ, یہ پیغمبروں کے ساتھ نہیں ہوتی, الا یہ کہ ایوب علیہ السلام کو آزمائش کے طور پہ بیمار کیا گیا, ورنہ پیغمبروں کی صحت تو بہت زبردست ہوتی ہے. اتنی زبردست صحت, اتنا روب, اتنا دبدبا, خوشحالی, کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے, سب اللہ بھی راضی. سب کچھ ہونے کے باوجود ابھی کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے. کام بھی کیا چل رہا ہے؟ کنسٹرکشن کا. اللہ وہ تو کمپلیٹ ہونے دیتا کہ بھیا, کیونکہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ سلیمان کی لاٹھی کو نا دیمک نے کھانا شروع کیا ہے, کیونکہ ان کے انتقال کو بہت ٹائم گزر چکا تھا. انبیاء کا جسم خراب نہیں ہوتا مرنے پر, انبیاء کا جسم موت کی صورت میں خراب نہیں ہوتا, بالکل ویسے ہی رہتا ہے, کوئی تغیر نہیں آتا اس میں, کوئی چینجنگ نہیں آتی, ایسا ہی لگتا ہے جیسے زندہ ہیں. تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ دیمک نے اس لاٹھی کو کھانا, دیمک یا کوئی بھی کیڑا, بظاہر دیمک ہی ہے جو زمین سے نکلتی ہے, کھانا شروع کیا ہے. تو اس کی وجہ سے بیلنس کیا ہو گیا؟ آؤٹ. جب بیلنس آؤٹ ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک زمین پہ گرا ہے. فلما خرا, قرآن کہتا ہے جب زمین پہ گرے ہیں, تبینت الجن, جنات کو پتا چلا کہ بھائی ہمیں تو غیب کا علم نہیں ہے, یہ تو پتہ نہیں کتنے دنوں سے ان کی موت واقع ہو گئی ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر جنات کو پتا ہوتا نا کہ ان کی موت واقع ہو گئی ہے تو وہ اتنی شدید ٹینشن میں ٹائم نہ گزارتے. وہ جیسے ہی ان کو پتا چلا ان کی موت واقع ہو گئی ہے, جو شٹرنگ کے پھٹے جہاں لگے ہوئے تھے وہ وہیں چھوڑ کر بھاگ گئے. تو اللہ نے یہ بھی نہیں کہ ان کی تعمیراتی کاموں کو مکمل کروا لیا, بڑا کام ہو رہا ہے, پیسے قوم کے بھی لگے ہوئے ہیں, سلیمان علیہ السلام کے بھی, حکومت کے بھی, سرمایہ محنت سب ضائع ہو جائے گی, اور یہ شٹرنگ کا کام بھی ادھورا, اور اتنے بڑے بڑے جو ان کے پروجیکٹ چل رہے تھے. اللہ نے فرمایا کہ جنات سب چھوڑ چھاڑ کے ایک دم بھاگ گئے. بولا ہم کیوں اتنی مصیبت میں رہیں, سارے کام ادھورے. اور یاد رکھو اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو بظاہر یہ بے حکمت کام ہے, بظاہر کوئی لاجک نہیں بنتی, اصل میں ایک بہت بڑی لاجک ہے. وہ لاجک یہ ہے کہ اللہ نے بتا دیا میں کسی کو کسی بھی ٹائم پہ مار سکتا ہوں, یہ پروجیکٹ تمہارے یہ یہیں کے یہیں رہ جائیں گے. عین ممکن ہے ابھی شٹرنگ ہوئی بھی ہو, پھٹے لگے ہوئے ہوں, تغاریاں چل رہی ہوں, اور جس کا مکان ہے اللہ اس کو موت دے دے, کیونکہ اللہ نے اس کام کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا. یہ ہماری ضرورتیں ہیں, یہ ہمارے مقاصد نہیں ہیں. جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ اللہ نے دیکھ لیا کہ تو اس مقصد میں کتنا اترتا ہے, تو نے حلال و حرام کے کتنا پابندی کی ہے, یہ اللہ نے دیکھ لیا ہوتا ہے. لہذا مرتے ہی حساب و کتاب شروع. تو یہ ہے میرے بھائی دنیا.